اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، اس میں سے چن کر چھانٹ کر جو سب سے معزز اور سب سے عزت والی مخلوق تھی اس میں پیدا فرمایا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن تمام مخلوق میں انسان کو عزت عطا فرمایا، اسی لیے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور پھر انسان بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان، جو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر جد و جہد کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ اس پر ہماری کوئی محنت نہیں لگی، کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ہمیں وراثت میں مل گئی، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم بھی مسلمان، جس کی وجہ سے آج مسلمان نہ اپنے ایمان کی قدر کو پہچانتا ہے اور نہ اس پر اس کی محنت ہے۔ ساری محنتیں دنیا کی طرف لگی ہوئی ہیں، پورے معاشرے پر، پوری بستی پر، پورے شہر پر اگر نظر ڈالا جائے تو ایک آدمی بھی نہیں ملتا جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہمیں بغیر محنت کے عطا فرما دی، اب وہ ایمان والا، وہ مسلمان اس رب کا شکر ادا نہ کرے تو وہ ناشکرا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہے۔ اسی لیے اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، کہ ایسے انسان پر اللہ کی مار ہو کہ وہ ناشکرا ہے، کتنا ناشکری کرتا ہے، کہ اسی ایمان کے خاطر پہلے لوگوں نے کتنی مشقت برداشت کی، جب معلوم ہو جاتا تھا کہ ایمان کے اندر داخل ہوئے تو ان پر کوڑے برسائے جاتے، ان کو رات رات بھر زنجیروں میں باندھا جاتا تھا، طرح طرح کی تکلیف دی جاتی تھی، لیکن وہ ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ شروع میں بہت مسلمانوں کو صرف ایمان کے خاطر، اور یہ ایمان ہمیں اتنا آسانی سے مل گیا، کوئی محنت نہیں لگی، اس کے باوجود آج مسلمان دیکھو کہ اس ایمان کی ناقدری کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اب اس کے تقاضوں کو پر عمل کرنے کے لیے پوری محنت کرتے، پوری جد و جہد کرتے، اس کے لیے دین کا علم بھی حاصل کرتے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر
علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حلال اور حرام کی اسے پہچان ہونی چاہیے، ایمان کو اسے سیکھنا چاہیے، ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری جبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس اس کے متعلق معلومات ہوگی، علم ہوگا۔ اس لیے کہ کس مکر و فریب سے شیطان ایمان کو اچک لیتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا، اور اس کمزور ایمان کی کیا گارنٹی ہے کہ موت کے وقت یہ محفوظ رہے۔ جب ایک داؤ میں ایمان مسلمان آج کا ایمان بیچ دیتا ہے، چند کوڑیوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، تو اس ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ ایمان ہمارا موت تک بچا رہے، مشکل۔ جہاں ذرا سا پریشر پڑا وہیں پیچھے قدم کھینچ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں ہے، دل کی گہرائیوں میں وہ رچا بسا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ کہتے صحابہ کرام نے 13 سال ایمان پر محنت کی، آج تو ہمارے 1 مہینے بھی نہیں لگتے۔ وراثت میں مل گئی تو بس اسی کو دھکے لے جا رہے، دے رہے ہیں۔ تو یہ ایمان، اس ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ موت کے وقت بچا رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر پوری زندگی ہم مسلمان کہلاتے رہے، نمازی، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والے کہلاتے رہے، لیکن اگر موت سے پہلے ایمان ختم ہو گیا تو سیدھا جہنم میں، اس سے پھر کبھی نہیں نکلے گا۔ سب پہلے کی پچھلے کی عبادتیں سب بیکار ہو گئی، ایک بھی قبول نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ڈرا کرتے تھے کہ حسن خاتمہ کی انسان دعا مانگتے رہے اور اس کے لیے محنت کرتے رہے، کہ نہیں معلوم شیطان کن داؤں کو چل کر ہمارا ایمان ختم کر دے گا۔ نفس کون سا داؤ چلے گا کہ وہ مسلمان جس نے ایمان کو سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، نفس کے بہکامے میں آ کر ایمان کو ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔